پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن، ان سے جانتے ہیں ہمایوں خان صاحب سے کہ کیا مطالبات ہیں اور آپ کے تحفظات کیا ہیں۔ جو ہمارا مین دو ہے کہ ہماری جو پرسنٹ کمیشن ہے نا وہ پرسنٹیج پہ ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جو ڈے بائی ڈے پرائس چینج ہے اس کو مہینے پہ لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ، یورپ اور ان ملکوں میں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بارڈر سیل کر دیں، جو آپ کا سمگلنگ ہو رہا ہے، جو ادھر سے آپ کا تیل آ رہا ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ یعنی اگر آپ کو میں بتا دوں، یعنی لاسٹ اگر میں آپ کو فائنل بتا دوں کہ اس وقت ہمارے لیے کاروبار اس کمیشن کے اوپر اور اس سسٹم میں جو ڈے بائی ڈے مطلب ہمارا ریٹ چینج ہو رہا ہے، ہم اپنا کاروبار، دیکھو سٹرائک کا لفظ غلط ہے، ہم سٹرائک نہیں کر رہے، ہم اپنا کاروبار بند کر رہے ہیں۔ مہینے یا 2.5 مہینے پہلے علی پرویز ملک صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ ملک کے اندر جنگ کی صورتحال ہے اور اس جنگ کی صورتحال کی وجہ سے آپ تھوڑا صبر کر لیں۔ ہم نے صبر کر لیا، پھر حالات نارمل ہو گئے ان کا آپس میں چیزیں۔ اس نے کہا یہ میرا پاور نہیں ہے، ہماری ادھر کمیٹی ہے، چیئرمین اوگرا کو ملے، اس نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی۔ جب آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ میٹنگ کیوں کرتے؟ جس کو اختیار ہے نا وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کرے۔ نہ تو سٹرائک کر رہا ہوں، ہم تو کہتے ہیں ہم اپنا کاروبار بند کر لیں گے۔ اس وقت دو سسٹم ہے، ایک او ایم سی کا ہے جو کوکو سائٹ ہے، سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہم ہیں، ہمارے پیٹرول پمپ 14,000 کے قریب، اس کے اوپر ٹوٹل انویسٹمنٹ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسیہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، آل پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن اور وزیر پیٹرولیم کے درمیان کچھ اختلافات سامنے آئے ہیں۔ جو اختلافات ہیں وہ اس کے حوالے سے کل ایک جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی ہوئی۔ جو چیئرمین ایسوسی ایشن ہے ہمایوں خان، انہوں نے کچھ اپنے مطالبات، اپنے تحفظات جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے، حکومت کے سامنے رکھے۔ اس میں ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے ان کے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہی ہے، ان سے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن کامیابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اس میں ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے، ہمارا کمیشن ہے جو ہماری ماہانہ بنیادوں پر قیمتیں ہیں ان کو مقرر کرے، کیونکہ ایک طرف اوگرا ہے، ایک طرف حکومت ہے، اس کے درمیان جو ہے ہم پس رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں مذاق کر رہی ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر والی کہانی بنائی ہوئی ہے، ایک جگہ پہ اس کو فکس کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے الارمنگ چیز ہے، جو چیئرمین ایسوسی ایشن ہے، کل انہوں نے اعلان کیا کہ ملک گیر جو ہے ہڑتال ہوگی، یعنی تمام پیٹرول پمپ جو ہیں آج 12 بجے تک فنکشنل رہیں گے، اس کے بعد 12 بجے کے بعد جو ہے ملک گیر ہڑتال ہوگی اور تمام پیٹرول پمپس کو ہے بند کر دیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے جو ہے آج بھی اہم میٹنگ جو ہے چیئرمین ایسوسی ایشن اور وزیر پیٹرولیم کے درمیان ہونے جا رہی ہے، جو کہ اب سے کچھ دیر بعد ہوگی۔ اس میں اپنے کچھ مطالبات رکھیں گے، کچھ تحفظات رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن، ان سے جانتے ہیں ہمایوں خان صاحب سے کہ کیا مطالبات ہیں، کون سی اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور آپ کے تحفظات کیا ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے۔ جی سر، جی بتائیے گا کہ کیا تحفظات ہیں آپ اس کے؟ وقت جو ہمارا مین دو ہے کہ ہماری جو پرسنٹ کمیشن ہے نا وہ پرسنٹیج پہ ہونا چاہیے، اچھا، اور دوسری بات یہ کہ جو ڈے بائی ڈے پرائس چینج ہے جی، اس کو مہینے پہ لے جائیں۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ، یورپ اور ان ملکوں میں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بارڈر سیل کر دیں، جو آپ کا سمگلنگ ہو رہا ہے، جو ادھر سے آپ کا تیل آ رہا ہے، جی، آپ کے غیر قانونی جو ڈبل اسٹیشن ہیں، ایلیگل جو تیل ہیں ہر جگہ پہ، ہر گلی میں، اس کو ختم کریں۔ آپ نے جو کمپنی کے فرنچائز فیس ہے جی، وہ ختم کر دیں، جو کمپنی کے ساتھ یک طرفہ لیز ایگریمنٹ ہے اس کو ختم کر لیں۔ اب اس کے علاوہ جو ہمارے اوپر امپلیمنٹ ادارے ہیں، مثال کے طور پہ پٹواری آتا ہے، اچھا، اس کو پاور نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں ہے، ڈی سی نے کر دیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہوتا ہے، ہم اس کے آتے ہی نہیں ہیں اس کے ڈومین میں۔ اچھا، تو بہت سارے مسائل ہیں۔ یعنی اگر آپ کو میں بتا دوں، یعنی لاسٹ اگر میں آپ کو فائنل بتا دوں کہ اس وقت ہمارے لیے کاروبار اس کمیشن کے اوپر اور اس سسٹم میں جو ڈے بائی ڈے مطلب ہمارا ریٹ چینج ہو رہا ہے، ہم اپنا کاروبار، دیکھو سٹرائک کا لفظ غلط ہے، ہم سٹرائک نہیں کر رہے، ہم اپنا کاروبار بند کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو سر اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کب سے یہ مسائل جو ہے یہ آپ نے حکومت کے سامنے رکھے، اپنے جو آپ کے تحفظات ہیں، یہ کب سے؟ کل آپ کی پریس کانفرنس ایک سامنے آئی تو اس میں جو ہے آپ کی میٹنگ جو ہے کل ہوئی تھی؟
ہماری 2 مہینے یا 2.5 مہینے پہلے علی پرویز ملک صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ ملک کے اندر جنگ کی صورتحال ہے اور اس جنگ کی صورتحال کی وجہ سے آپ تھوڑا صبر کر لیں. ہم نے صبر کر لیا, پھر حالات نارمل ہو گئے ان کا آپس میں چیزیں, پھر ہم نے اس کو رابطہ کیا تو یہ ہمیں پھر مطلب ٹائم نہیں دیتا تھا. ہم نے بے تحاشا, اگر میں بھول گیا ہوں, گاڑی میں میرے پڑا ہوا ہے وہ فائل ہیں, میں آپ کو درخواست دی کہا تھا کہ میں نے جو میں کرتا رہا, کیونکہ ہم جو ہے نا دیکھو ہم ریٹرن میں چیزیں کرتے ہیں تاکہ کل جو ہے نا کوئی موقع آ جائے نا, اگر وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ کیوں مطلب شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی اپروف کے ساتھ دکھانا چاہتے ہیں ہم اوگرا کو بھی بالکل پروف کے ساتھ. تو مجھے بتائیے کہ آج جو ہے کل بھی آپ کے مذاکرات ہوئے تھے ان کے ساتھ؟ جی کل بھی میٹنگ تھی آپ کی؟ جی کل بھی, اور آج بھی میٹنگ ایک اہم ہونے جا رہی ہے شام میں, تو اس میں جو ہے وہی ساری چیزیں, یعنی کسی چیز کے اوپر آئی ہے حکومت کہ کسی چیز پہ اس نے کہا ہو کہ ہاں اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں؟ اس نے کہا یہ میرا پاور نہیں ہے, ہماری ادھر کمیٹی ہے چیئرمین اوگرا قومی نے, اس نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی. جب آپ کو اختیار نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ میٹنگ کیوں کرتے؟ جس کو اختیار ہے نا وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں. اگر آپ کی کمیٹی ہے تو کمیٹی کے سامنے ہمیں پیش کریں. اور ہمارا سب سے پہلے کہ اس وقت جو فائدہ ہو رہا ہے وہ OMC کو, ریفائنری کو ہو رہا ہے, اور تیل تو اس کے پاس ہوتا ہے, کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے, وہ ہمیں دے گا تو ہم آگے بیچیں گے, بدنام ہم اور فائدہ کمپنی کا ہے. تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جس کو اختیار ہے وہ ہمارے ساتھ بات کریں, ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتا میں نے انہیں آپ کہا کہ آپ میڈیا والے کو بھی بلاؤ, OMC کو بھی لاؤ, اور اوگرا کا چیئرمین ہے آپ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے جو ہے نا آمنے سامنے بات ہو جائے نا. اگر آپ نے ہمیں قائل کر دیا اور میں آپ لوگوں کو لاجواب کر دوں گا اللہ کے حکم سے, کیونکہ آپ کے قانون کے اندر اتنا سخم ہے, اتنی کمزوری ہے. امریکہ کی مثال دیتے ہیں لیکن آپ کا ادھر قانون سب سے پہلے اس کا لے آؤ, امپلیمنٹ کرو. وہ ترقی یافتہ ملک ہے, آپ کے ملک میں کیا ہے, آپ کے پاس 18-20 بلین پیسہ امپورٹ کے لیے ان کے پاس نہیں ہے کہ تیل کو امپورٹ کرے. اصل مسئلہ تو یہی ہے, آپ کے پاس پیسہ ہوتا تو سارے مسئلے ٹھیک ہوتے. سر اگر شام کو آپ کی میٹنگ ہے, مذاکرات ہیں, کامیابی کی طرف نہیں جاتے, تو کیا واقعی ہی رات 12 بجے جو ہے یہ آپ کی جو آپ نے ملک گیر ہڑتال کا کوئی اعلان کیا ہے کہ پیٹرول پمپس جو ہیں پٹرول نہیں ملے گا, عوام پریشان ہوگی, تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو عوام کے لیے پریشانی نہیں بن جائے گی؟ عوام تو ہمیں بہت برا بلا کہتے ہیں, صحیح بات یہی ہے, لیکن عوام کی بدقسمتی ہے کیونکہ فیکٹ کا ان کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو تکلیف کی وجہ سے وہ پھر فیکٹ کو نہیں دیکھتے کہ یہ جو کاروبار جنہوں نے کاروبار پیسہ کمانے کے لیے بنایا ہوا ہے, کیا آپ وہ کاروبار بند کریں گے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ جس سے مجھے رزق آتا ہے, روزی آتا ہے, میں تیل کیوں نہیں دوں گا, میں کاروبار کیوں بند کروں گا؟ لیکن جس کاروبار سے مجھے نقصان ہو رہا ہے, میں بار بار نقصان کر رہا ہوں, تو میں نہ تو سٹرائک کر رہا ہوں, ہم تو کہتے ہیں ہم اپنا کاروبار بند کر لیں گے. حکومت اس وقت 2 سسٹم ہیں, ایک OMC کا ہے جو کوکو سائٹ ہے, سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہم ہیں. ہمارے پیٹرول پمپ 14,000 کے قریب, اس کے اوپر ٹوٹل انویسٹمنٹ ہماری ہیں. چند ایک ہے جو کوکو سائٹ ہے جس کے اوپر کمپنی کا پیسہ لگا ہوا ہے. کمپنی نے لائسنس لے لیا اوگرا سے, اب وہ لوگوں کو ایک لیٹر جس کو آپ فرنچائز کا جو وہ ہمیں لیٹر دیتا ہے جوائننگ, جو ہم DC کے پاس لگے 5 سے لے کے 25 لاکھ روپے ایک اس لیٹر کا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیٹر کا لے کے پھر جو ہے نا اس کا پورا پروسیس ہوتا ہے, پیسے ہمارے لگے ہوتے ہیں. یہی تو قانون غلط ہے. قانون یہ کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کے مذاکرات آج کامیاب نہیں ہوتے تو آپ اپنے فیصلے پہ قائم ہیں. بالکل, ہم تو کاروبار کر ہی نہیں سکتے, مطلب کاروبار چل ہی نہیں سکتا, بند ہو گیا. جی ناظرین, سنا آپ نے کہ چیئرمین ایسوسی ایشن ہمایوں خان صاحب نے کیا کہا. ان کا جو فیصلہ ہے وہ ابھی تک حتمی ہے. اس میں ان کا کہنا ہے کہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اور اگر اس کے اندر ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, حکومت جو ہے ان کی بات نہیں مانتی, تو اس میں جو ہے ہڑتال ہوگی, اور 12 بجے تک جو ہے یہ تمام پیٹرول پمپس جو ہیں یہ بند ہو جائیں گے. ناظرین, میں یہ کہوں گی کہ جو کچھ بھی ہے اس میں عوام کا بہت زیادہ نقصان ہے. آل پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن ہو, حکومت ہو, لیکن اس میں جو ہے عوام کا بہت زیادہ نقصان ہے. حکومت سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ کوئی ایسے فیصلے کریں جو عوام دوست فیصلے ہوں.
ہوں، اس میں جو ہے عوام کا نقصان نہ ہو. دیکھیں پیٹرول پمپس بند ہوں گے تو اس میں عوام کا بہت نقصان ہے. عوام نے آنا جانا ہے، ٹریول کرنا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو لے کے جانا ہے، کوئی ایمبولینس کی ضرورت ہے، تو اس میں جو ہے عوام کا بہت نقصان ہوگا. امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.